میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. یا کچھ اور محترم جسٹس صاحبان نے اپنے ریمارکس بھی دی ہیں, تو یہ بڑی مختلف سی صورتحال ہے جس پر کیا کہا جا سکتا ہے, اور آپ کے کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں. جو بھی شاہ صاحب, یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے, فیصلہ عموماً اپنی پسند کے جج کرتے ہیں, تو اعتراض ہوتے تھے کہ بھائی یہ عمران خان کی حمایتی آپ کریں. ادھر فل کورٹ کا 8-5 سے فیصلہ ہوا ہے, اس پہ بھی آپ لوگ جو ہے پریشان نظر آ رہے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 8-5 کا فیصلہ جو آیا ہے, اور بلکہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی, اور آپ تو اس بات کے شاہد بھی ہوں گے, آن ریکارڈ ہے کہ ایک رات پہلے سے ہی یہ فگر آنا شروع ہو گئی تھی کہ جی 8-5 سے فیصلہ آنے والا ہے. یہ کیسے پتہ سب کو چلا کہ جو نیشنل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا. تو اگر اس طرح سے فیصلے اور یہ چیزیں آئیں گی تو پھر کیا ہم پریشان نہیں ہیں؟ ہم بہت اس عجیب صورتحال سے دوچار ہیں کہ یہ کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں, اور پہلے سے کیسے سب کو علم ہو جاتا ہے. جو جس طرح آپ نے خود کہا کہ 8-5 کا فیصلہ یہ ایک دن پہلے سے میڈیا پہ تھا, سب کے علم میں ہے یہ بات. تو اسی وجہ سے ہم پریشان کہہ لیں, حیران ضرور ہیں, پریشان نہیں ہیں ہم لوگ. جی ایک تو ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, ایک اور کیس میں بھی خان صاحب کو سنا ہے کہ بری کر دیا گیا ہے, خاص طور پر جو نکاح والا کیس تھا. اچھا, دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کل کوئی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے ساتھ آپ کو کوئی اجلاس بھی ہوا ہے, اور کراچی کے حوالے سے جو منصوبے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا. جی تو وہ کس طرح کے منصوبے ہیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے, آج بھی آصف نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کو تو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. دیکھیں, میں ایک تو جو آج کے فیصلے کی بات ہے وہ جو نکاح اور عدت والا ہے, دیکھیں یہ پرسنلائز چیزیں ہیں, اس پہ تو میں نہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہتا. دوسری بات جو آپ نے کہی, کل ہماری جو میٹنگ تھی اس میں ضرور کراچی کے لیے سر فہرست کہہ لیں جو ڈسکشن تھا, کیونکہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر زیادہ اس میں تھے, لیکن پورے صوبے کے لیے تھا. اور خاص طور پر جیسے آپ نے کہا کہ کراچی میں ہم جتنا مرضیہ کام کرا لیں کسی کو نظر نہیں آتا, اب اس میں ہم کیا کریں؟ فلائی اوور, جتنے پاک وزیر توانائی ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کس طرح سے پتہ چل جاتا ہے پہلے سب کو کہ یہ فیصلہ آنا ہے. ایک دن پہلے میڈیا کے اوپر نشر تھا کہ کتنی اکثریت سے جو ہے وہ کل کا فیصلہ دیا جائے گا. کیا یہ ان کو نظر نہیں آ رہے؟ 2008 سے لے کر 2024 تک اربوں روپے کراچی پہ خرچ ہوئے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے, لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو نظر نہیں آتا. اس کے لیے تو ہمیں میں نہ مانوں کا تو علاج ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بہت کچھ ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے آج کراچی کا جو میئر ہے وہ جیالہ ہے. اور اگر آپ کمپیریزن کریں تو جو پورے صوبے میں کارکردگی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی, اور خاص طور پر یہ 2008 سے لے کے آج تک, تو اسی وجہ سے ہم نے ہمیشہ جو صوبے میں الیکشن ہوئے ہیں وہ ہم نے زیادہ نشستیں لی ہیں. اور اس 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو رزلٹ تو عوام نے دینا ہے نا. اگر عوام ہماری اس خدمت کو نہ مانے تو پھر تو کوئی بھی جو کہہ رہا ہے اس کی بات میں کوئی سچائی ہے. لیکن ان سب چیزوں کو الیکشن والے دن جھٹلا دیا جاتا ہے, اور آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت مشکل حالات میں سب الیکشن لڑے ہیں, 2008 کا ہو, 2013 کا ہو, 2018 کا ہو یا 2024 کا. تو ہمیں تو کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بڑے محترم ہیں حافظ نعیم صاحب, لیکن یہ اپنے سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں. تمام جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن والے جو فوری طور پر مستعفی ہو جائے. کیا پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرے گی کہ الیکشن
دیکھیں ہمیں بڑے تحفظات رہے ہیں اپنی جگہ پہ، جن کا اظہار چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا، ہماری دیگر لیڈرشپ نے بھی کیا، لیکن جتنے آئینی ادارے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے کل کا، کیا اس کی وجہ سے آئندہ کوئی بھی آئین پر عمل نہ کرے؟ انٹرا پارٹی الیکشن اگر کرانے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو آئندہ وہ نہ کرے کہ جی نہیں ہمیں تو بعد میں اس طرح کے ریلیف مل جائیں گے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہوئیں یہ پی ٹی آئی کی اپنی جو ان کی غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ہوئی. انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے نہیں کرائے. اگر ان کی پارٹی کے اوپر کوئی اس طرح کی ایشوز تھے جو پیپلز پارٹی نے فیس کیے ہیں، ہم نے 3P سے 4P بنا دی، انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. اسی طرح دیگر پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر صرف اس بات کو لیا جائے کہ جی کل کے فیصلے جو ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا، تو کیا آئندہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آئین کو فالو نہ کریں اور بس کوئی بھی اگر سوشل میڈیا پہ ہی سب کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہائپ کریٹ ہوگی اسی کے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو سیدھا جو پتہ نہیں سب کے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ پی ٹی آئی کی تو پریئر ہی نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں یا ان کے اراکین کو ایڈجسٹ کیا جائے یا ان کے جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ کیا جائے. تھی سنی اتحاد کونسل کی، کیونکہ انہوں نے سب نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہوئے تھے، کہلواتے بھی وہ انہی کا نام لیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایشوز ضرور تھے کہ وہ مائنورٹی ریزرو سیٹس میں نہیں آتی. لیکن جو چیز پریئر میں نہیں ہے اس کا جب فیصلہ آئے گا تو ضرور لوگوں کو ہوگا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بھی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ایک پیراگراف جو ہے وہ مس ہو گیا. وہ پیراگراف یہ تھا کہ فوری طور پر کسی کو رہا کر دیا جائے اور رات 9 بجے تک اسے حلف بھی اٹھا لیا جائے پرائم منسٹر کا. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا. جنہوں نے پہلے حلف نامے جمع کروائے اب وہ دوبارہ جمع کروائیں گے.